اسپیکر بند ہو جائے، جلسے بند نہیں ہوا کرتے، وعظ و نصیحت بند نہیں ہوا کرتا، اور امام حسین کے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ذکر خیر کریں۔ حسین ان کو الاٹ ہوا کوئی؟ انہوں نے الاٹ کرا رکھا ہے حسین؟ حسین تو میرا ہے، میں حسین کا ہوں۔ حسین نمازی تھا، میں نمازی ہوں۔ حسین قاری تھا، میں قاری ہوں۔ حسین حافظ تھا قرآن کا، میں حافظ ہوں۔ حسین عالم تھا، میں ان کی جوتوں کے صدقے میں عالم ہوں۔ اور جس کو غسل کے فرض یاد نہیں وہ حسین کا کیا لگتا ہے؟ کئی لوگ ہمارے بھی ویسے ہی من چلے کر تو جی آپ کو سعادت حسین کا ذکر خیر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں بھائی، تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں کیوں نہ کروں حسین؟ میں تو حسین کے اتنا قریب ہوں اور اتنا مانتا ہوں کہ دنیا میں کوئی فرقہ اور کوئی طبقہ اور کوئی جماعت نہیں مانتی۔ میری فجر کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک میں آل نبی پہ درود نہ پڑھوں۔ میری سنت مکمل نہیں، نفل نماز مکمل نہیں، جمعے کی نماز مکمل نہیں، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، وتر اور تمام میری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک آل نبی پہ درود نہ پڑھو۔ تم حسین کو سال میں 10 دن یاد کرتے ہو، میں حسین کو رات دن میں 37 مرتبہ یاد کرتا ہوں۔ اور میں حسین کو ہائے حسین کہہ کے یاد نہیں کرتا، میں واہ حسین کہہ کے یاد کرتا ہوں۔ اس لیے حسین کا سبق میں نے یاد کیا، تم بھلا بیٹھے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ ہمارے یہاں تقریب کا تو کوئی پروگرام ہی نہیں، نہ ہم نے کبھی تقریب کی ہے اور نہ تقریب کے قائل ہیں اور نہ تقریب چاہتے ہیں۔ تو میں ایک بات آپ لوگ بول کے بتلائیں، آپ لوگوں نے بقرعید کی نماز پڑھی تھی؟ پڑھی تھی؟ پولیس آئی تھی؟ عید الفطر کی نماز پڑھی تھی؟ پولیس آئی تھی؟ آخری جمعہ پڑھا تھا؟ پولیس آئی تھی؟ ختم قرآن رمضان شریف میں ہوئے تھے؟ پولیس آئی تھی؟ میلاد ہوتے ہیں؟ پولیس آتی ہے؟ پتا چلا کہ جب عبادت ہوگی پولیس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جمعہ عبادت ہے، عید الفطر عبادت ہے، عید الاضحیٰ عبادت ہے، تراویح عبادت ہے، ختم قرآن عبادت ہے، اور اللہ اللہ کرنا عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا عبادت ہے۔ ارے تم کیوں کسی کو برا کہو یا اچھا کہو؟ حکومت خود مانتی ہے کہ 10ویں تاریخ عبادت کا دن نہیں، ان کے لیے شرارت کا دن ہے۔ یہ چھٹی والے پولیس والے بھی اس 10ویں محرم کو کیوں بھاگے آ رہے ہیں؟ خطرہ ہے نا شرارت کا۔ پتا چلا کہ صدر ضیاء الحق سے لے کر معمولی چپڑاسی تک جانتے ہیں بھاگو بھاگو، آج شرارت کا دن ہے، عبادت کا دن نہیں۔ اگر عبادت کا دن ہوتا تو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سارا پاکستان نماز عیدین پڑھتا ہے، جگہ جگہ جمعے ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے، کوئی خطرہ نہیں۔ پتا چلا کہ عبادت اگر کرو تو کوئی خطرہ نہیں، شرارت کرو گے تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ حکومت نے تسلیم کیا کہ یہ قصہ عبادت پہ مبنی نہیں بلکہ یہ شرارت پہ مبنی ہے۔ اور ایک اور بات کہ تم کون سے ان پڑھ بیٹھے ہو، مظفر گڑھ کے سارے مفتی ہو۔ پچھلے زمانے کی بات کروں گا، انگریز کے زمانے کی۔ آپ لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ لائسنس لیا کبھی؟ جمعے پڑھتے ہو؟ لائسنس لیا کبھی؟ قرآن شریف ختم کرتے ہو؟ کبھی لائسنس لیا؟ درود شریف پڑھتے ہو؟ کبھی لائسنس لیا؟ محفل میلاد ہوتی ہیں، کبھی لائسنس لیا؟ پتا چلا کہ عبادت کا کوئی لائسنس نہیں، انگریز نے بھی نہیں بنایا۔ معلوم یہ ہوا کہ انگریز جو عیسائی تھا، بے دین تھا، جاہل تھا، شیطان تھا، کافر تھا، اس کی نظروں میں بھی تعزیہ عبادت نہیں، اس کی نظروں میں بھی تعزیہ عبادت نہیں۔ اگر عبادت ہوتی تو لائسنس نہ بناتا۔ ارے چرس کا لائسنس، فیم کا لائسنس، تو تعزیہ کا غیر مسلم ہو کر انگریز نے اس شے کو اس کھاتے میں رکھا۔ نعرہ تکبیر!
مقدمہ اگر کرنا ہو تو جاؤ ملکہ وکٹوریہ کی قبر پہ کرو. انہوں نے کیا نا, میں نے تو ان کی بات بتائی ہے. عبادت اگر ہو تو اس میں کوئی گڑبڑ نہیں, اور پھر ساری دنیا عبادت کرتی ہے اپنے اپنے معبد خانے میں. یہ اچھی عبادت ہے کہ سر پہ اٹھا کے چل دو عبادت کو بھائی. مدنی کریم وسلم کے صحابہ اور اہل بیت تمام کے تمام عظمتوں والے, شان والے, اللہ پاک نے ان کو توقیر بخشی, کوئی چھین نہیں سکتا. جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا, اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی. جس کی آنکھ نے ایمان کی حالت میں سرکار مدینہ صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, وہ تو صحابی. اور جس کو نگاہ نبوت نے ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ پیار سے دیکھا ہو, وہ ہے حسین.